عزیز ساتھیوں، عروج و زوال کسی عام آدمی یا قوم کی زندگی میں اہم حصے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بات مسلمانوں کی جائے تو ایک وقت تھا جب مشرق میں انڈونیشیا سے لے کر مغرب میں بحیرہ اوقیانوس کے ساحل تک اور شمال میں ہنگری سے لے کر جنوب میں گانا تک مسلمانوں کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مسلمان بڑے بڑے کارناموں کو سر انجام دے رہے تھے۔ عین اسی وقت اہل یورپ جہالت کے گپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے شہروں میں 5 سے 8 منزلہ پکی عمارتیں عام ہوا کرتی تھیں۔ پختہ سڑکیں اور گندے پانی کی نکاسی کے لیے بڑی بڑی نالیاں بنائی گئی تھیں۔ دوسری طرف آج کے ترقی یافتہ یورپ کی بات کی جائے تو یورپ کے شہروں میں زیادہ تر مکان کچے اور لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ لندن اور پیرس کی سڑکیں زیادہ تر کچی اور گندے پانی کی نکاسی کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہاں تعلیم عام اور بلا معاوضہ تھی۔ ہر شہر میں کتب خانوں کی کثیر تعداد موجود ہوا کرتی تھی۔ لیکن دوسری طرف یورپ کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک بھی قابل ذکر کتب خانہ موجود نہیں تھا۔ مدرسوں کا وجود تک نہیں تھا۔ مسلمان برف بنانے، کاغذ بنانے، شیشہ سازی اور سوتی اونی ریشمی کپڑا بنانے کے فن سے مکمل طور پر آشنا تھے، جبکہ اہل یورپ ان فن پاروں سے کوسوں دور تھے۔ اسلامی دنیا میں جگہ جگہ پر شفا خانے اور حمام عام تھے، جبکہ اہل یورپ دوا دارو سے ناواقف ٹونے ٹوٹکوں سے گزارا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق حمام بنانے کا ہے تو حمام بنانا کفر گردانا جاتا تھا۔ یورپ میں جہالت اس قدر اپنی اوج کو پہنچی ہوئی تھی کہ لوگ ریاضی اور علم حیات کا مسئلہ حل کر دینے والے کو جادوگر گردانتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال، لیکن دوسری طرف جب یہی مسلمان آج زوال کا شکار ہوئے تو ہم تقلید، جمود اور اساس کمتری کا اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے ٹی وی پر بیٹھنے والے بڑے بڑے اینکر پرسن، بڑے بڑے تجزیہ نگار، کالجوں، یونیورسٹیوں اور سکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ اپنے بڑوں کے کارناموں کا سہرا دوسروں کے سر پر باندھ رہے ہیں۔ لیکن تاریخ سے شغف رکھنے والا ایک طالب علم آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ علم و حکمت کا چاہے کوئی بھی شعبہ لے لیں تو کسی نہ کسی طرح اہل یورپ نے اس کی اساس مسلمانوں سے ہی حاصل کی۔ بات علم طب کی ہو تو محمد بن موسیٰ خوارزمی اور ابن سینا کی کتابوں کے ترجمے فرانس، اٹلی اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں کئی 100 سال تک پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ بات فلسفہ کی ہو تو ابن رشد کی کتابوں کے یورپی زبانوں میں ترجمے 300 سال تک پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ زراعت کے میدان میں ابن عوام جیسے ماہرین نے کاشتکاری کے نئے طریقے ایجاد کیے جو آج تک مستعمل ہیں۔ چاول، زعفران، نارنگی، لیموں، انگور، خربوزہ، کیلے، زرد گلاب، چنبیلی، روئی اور گنے کی کاشت ساری دنیا نے مسلمانوں سے ہی سیکھی ہے۔ ان ساری باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی جدت دیکھنے کو ملتی ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح ہمارے آباء و اجداد کی محنتیں کار فرما ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے ماضی کا بھولا ہوا سبق ہے جس کو ہمیں اس اینگل سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اسے اچیو کرنا ہے۔ یہ سیکھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارا ماضی ہے، صرف ماضی ہی نہیں بلکہ تابناک ماضی ہے، اور جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں۔